سندھ کے 16 اضلاع میں ہونے والے دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں، سجاد کاظمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سجاد، یہ سلسلہ کب تک مکمل ہو جائے گا نتائج کا؟ آج بالکل ایسا ہی ہے، 20 گھنٹے ہونے کو ہیں۔ اب تک مختلف جگہوں سے نتائج جو ہے وہ موصول ہو رہے ہیں الیکشن کمیشن کو۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے بتایا بھی ہے کہ تقریباً اب تک 4412 نشستوں پر یہ انتخابات ہو رہے تھے، تو جس میں سے تقریباً 29% ہی ایسے سیٹیں ہیں جہاں کے انتخابات اب تک موصول ہو چکے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ 16 اضلاع میں تقریباً 8706 پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہ قائم کیے گئے تھے، جہاں پر یہ لوگوں نے تقریباً 1,32,00,000 سے زائد ووٹر سے جنہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کی ہے۔ اس حوالے سے حیدرآباد میں تو کلیریفائی ہو گیا تھا کہ وہاں پر واضح برتری ہے پیپلز پارٹی کے پاس، تاہم کراچی میں مختلف جماعتیں جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتی نظر آ رہی تھی کہ ہم ہی جیت رہے ہیں، جس میں جماعت اسلامی بھی تھی، پاکستان تحریک انصاف بھی تھی اور اس طرح پیپلز پارٹی بھی تھی۔ تاہم جو نتائج ہمیں موصول ہوئے ہیں، جو کہ الیکشن کمیشن کے ذرائع نے ہمیں دیے ہیں، اس کے مطابق اگر دیکھ لیا جائے تو تقریباً اس وقت تک 29% تک جو رزلٹ ہے وہ موصول ہو چکے ہیں، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ واضح برتری جو ہے وہ اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ تاہم جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق الیکشن کمیشن کو اب تک 1523 غیر حتمی جو ہے نتائج وہ موصول ہوئے ہیں، جن میں سے تاحال 2889 سیٹوں کے نتائج ابھی موصول ہونا باقی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان تمام رزلٹ کو کمپائل کرنے میں مزید 3 روز لگ سکتے ہیں، کنسلٹیشن ہونے میں 3 روز لگ سکتے ہیں۔ تاہم الیکشن کمیشن کے حکام اور ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ ہم شام تک جو ہے یہ رزلٹ کمپائل کر کے اور جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ تاہم اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کراچی کی 246 یونین کونسل تھی، جن میں سے تقریباً 236 پر یہ الیکشن ہوئے ہیں، اور ان میں بھی بیشتر ایسی ہیں جن میں بہت سے ایسے امیدوار ہیں جو کہ بلا مقابلہ جو ہیں منتخب ہوئے ہیں، جن میں سے بتایا جا رہا ہے کہ 53 ایسی سیٹیں ہیں جہاں پر انتقال اور امیدواروں کی دیگر وجوہات کی بنا پر وہاں پر انتخابات بعد میں ہوں گے۔ جو بلا مقابلہ امیدوار منتخب ہوئے ہیں ان کی بھی کافی بڑی تعداد ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً اب تک جو رزلٹ آنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ حیدرآباد کی ڈویژن کے کافی حد تک نتائج سجاد، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی شکایات سامنے آئیں، جو تحفظات کا اظہار کیا گیا سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی، کہیں پر ووٹرز بھی بڑے جو ہیں وہ پریشان نظر آئے، انہوں نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ ان کو کسی کو پولنگ اسٹیشن کا بھی معلوم نہیں تھا، تو کہیں پر سامان کی جو ترسیل ہے وہ کافی تاخیر سے پہنچی ہے۔ تو اس حوالے سے کوئی بروقت اقدامات الیکشن کمیشن کی جانب سے کیوں نہیں کیے گئے؟ بعض جگہوں پہ جو سامان کی ترسیل جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوئی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پولنگ اسٹیشنز کہاں ہیں، تو یہ اس حوالے سے اس کی ناکامی سمجھا جائے الیکشن کمیشن کا بھی؟ الیکشن کمیشن کی ترجمان کا اور ان کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو آفیشلی ہیں وہ 46 شکایات مختلف جگہوں سے موصول ہوئی تھی، جن میں سے تمام کی تمام ریزولو کی گئی۔ تاہم ذرائع کے مطابق یہ شکایات اس سے کہیں زیادہ ہیں، کیونکہ اس میں جیسا آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایسے بھی پولنگ اسٹیشن تھے جہاں پر پولنگ اسٹیشن تھے وہ مین وقت پہ آ کر جو ہے ان کو شفٹ کیا گیا، جس وجہ سے لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہ بتایا گیا مختلف امیدواروں کی طرف سے بھی کہ ایک روز قبل ہی بتایا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ کل انتظامات جو ہیں مکمل ہو گئے ہیں اور کل انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی کافی لوگوں کو کمپین کرنے کا کم موقع ملا اور یہ بھی شکایات موصول ہوئیں۔ تاہم یہ جو الیکشن کمیشن کے حکام ہیں ان کی طرف سے بھی جو باضابطہ جو شکایات ہیں وہ تو کم شو کی جا رہی ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ شکایات ہیں، اور جو جماعت اسلامی ہے بالخصوص ان کے کافی امیدوار ہیں جو کہ یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں فارم 11 تک موصول ہی نہیں ہوا۔ جو حکام ہیں الیکشن کمیشن کے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں فارم 11 جو ہے وہ ہم جو وننگ امیدوار ہیں انہیں کو دیں گے، ساتھ آرز جو ہے ان کو موصول ہوگا۔ مختلف جگہوں سے ابھی بھی فارم 11 کے جو ہے نام موصول ہونے کی اطلاعات ہیں، تاہم یہ حکام کا کہنا ہے کہ پریزائڈنگ افسران کو کہا گیا ہے کہ وہ ہر علاقے کے جو آرز ہیں وہاں پر جا کر ان کو کمپائل کروائیں، اور وہ آرز جو ہیں وہ ڈیٹا جو ہمیں دیں گے اس کے بعد ہم اس کو شوکاس کریں گے۔ اس حوالے سے ابھی تک نتائج موصول ہونا جاری ہیں، تاہم مختلف امیدوار ابھی بھی یہ جو شکوہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے بہت سے ایسے ووٹرز ہیں جنہوں نے حق رائے دہی استعمال نہیں کیا، اور بہت سے ایسے ہیں جن کے جو مختلف علاقوں میں دوسرے علاقوں میں شفٹ ہو گئے تھے، جس کے بعد حلقہ بندیاں کرنا ضروری تھی جو کہ حلقہ بندی نہیں کی گئی، تو یہ بھی ایک عنصر اس میں پایا جاتا ہے۔ تاہم جماعت اسلامی اس پر بضد ہے کہ ان کے امیدوار نے کافی ووٹ لیے ہیں، تاہم اب منظم دھاندلی کی جا رہی ہے، ان کی طرف سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اب تک اس معاملے پر خاموش نظر آتی ہے، تاہم ان کی طرف سے بھی یہ دبے دبے الفاظ میں کہا جا رہا ہے کہ انتخابات جو رزلٹ ہیں جو ہے وہ ریزلٹس موصول ہوئے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی اس وقت واضح برتری نظر آ رہی ہے۔ بہت شکریہ سجاد کاظمی۔